2014 کے پہلے روز دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ کوئٹہ میں ایران سے لوٹنے والے زائرین کی بس پر خود کش دھماکہ ہوا ہے، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ 2014 کے پہلے ہی روز ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان میں بڑی تاریخی عدالتی جنگ شروع ہوئی ہے اور اس کا فوکس ہے سابق فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف۔ پاکستان میں پہلی بار کسی فوجی سربراہ پر آئین سے غداری کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اور سال کے پہلے ہی روز نواز شریف اور ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اب تک کی معاشی کارکردگی کا دفاع کیا ہے اور آئندہ کے منصوبوں کے حوالے سے کابینہ اور میڈیا کو ایک ساتھ بریف کیا ہے۔ امریکہ سے آنے والے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2013 میں ڈرون حملوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے۔ یہ اچھا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرون حملوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ میرٹ کی سنگین خلاف ورزی کے الزامات سامنے آئے ہیں اور اس دفعہ اس کا مرکز خود اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جتنی بھی ملازمتیں دی گئی، تقرریہ کی گئی، وہ سب کی سب میرٹ کے خلاف تھی۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کے دشمن چوک نہیں رہے اور یہی وجہ ہے شاید کہ آج سن 2014 کا آغاز ہوا تو اس کے پہلے روز ہی دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور ایک بار پھر ان زائرین کی بس کو نشانہ بنایا گیا جنہیں اس سے پہلے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے وہ شیعہ زائرین جو کہ ایران کے مختلف مقامات پہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، اور ایسی ہی بس جو کہ اس زیارت سے واپس آ رہی تھی کوئٹہ کے قریب اختر آباد میں اب سے چند گھنٹے قبل دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ اطلاعات کے مطابق ایک خودکش حملہ آور جو کہ ایک گاڑی میں سوار تھا، اس نے یہ گاڑی جس میں ایک اندازے کے مطابق 50 سے 80 کلوگرام بارودی مواد تھا، اس بس سے جا ٹکرائی جس کے بعد اس بس میں آگ لگ گئی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن حکام یہ کہتے ہیں کہ معجزانہ طور پہ اس انداز کی اتنی بڑی ہلاکتیں نہیں ہوئی جیسے کہ اس واقعے سے جن کا خدشہ تھا۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ زائرین کی بسوں کو اس سے پہلے بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ آج کا واقعہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ کوئٹہ شہر اور اس کے اطراف میں مسلسل خاص طور پہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال اور اس سے پہلے سالوں کے دوران اس میں سنگین ترین اضافہ دیکھنے میں آیا جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئٹہ اور اس کے اطراف میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کو بے ماہر گروپ کام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بارہا خاص ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس حوالے سے ہزارہ برادری کے خلاف جو حملے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر قابل ذکر ہیں۔ آج کا واقعہ بھی انتہائی قابل ذکر ہے۔ اب سے چند گھنٹے قبل کوئٹہ کا شہر اس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے جائیں گے کوئٹہ، جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ندیم کوثر۔ جی ندیم، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اسپتالوں سے کیا خبریں آ رہی ہیں، کیا زخمیوں کی اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا ڈاکٹرز بتا رہے ہیں؟ جی کامران خان صاحب، یہ واقعہ اختر آباد میں پیش آیا ہے جہاں ایک بس تفسان سے کوئٹہ آ رہی تھی۔ اس کو یہاں اختر آباد کے مقام پر جو ہے ایک خودکش حملہ آور جو ایک کار میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو ہٹ کیا اور اس سے جو ہے ایک دھماکہ ہوا جس میں یہ گاڑی الٹ کر ایک کھائی میں گری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پولیس موبائل تھی وہ بھی اس کی زد میں آئی ہے اور جو زخمی تھے ان کو فوری طور پر جو ہے پولیس کی جو دیگر موبائلیں تھیں انہوں نے فوری طور پر ان کو CMH اسپتال منتقل کیا ہے اور جو پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے ان کو بھی وہیں منتقل کیا گیا ہے اور اب تک تقریباً 31 افراد جو ہے زخمی ہوئے ہیں جن کو مختلف قسم کی چوٹیں آئی ہیں۔ کچھ جو ہے تقریباً سیریس ہیں جن کو پیٹ پر اور ٹانگوں پر زخم آئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو معمولی جلس گئے ہیں۔ ان کو تمام کو CMH اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جو تھوڑے سے سیریس ہیں ان کو کنڈیشن زیادہ نازک ہے، جبکہ باقی جو ہے نارمل ہیں جن کو مختلف وارڈز میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ اس میں پولیس اہلکاروں نے مکمل طور پہ اس بس کو سیکیورٹی بھی فراہم کی ہوئی تھی اور نہ صرف یہ کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے شاید نقصان کم ہوا بلکہ زخمیوں کو تیزی سے بھی انہی پولیس آفیشلز نے یا حکام جو بیچارے اس موبائل وینس میں اس بس کو تحفظ فراہم کر رہے تھے انہوں نے بڑی مستعدی سے کام کیا۔ پولیس کی بڑی کارکردگی ہے یہ تو۔
جی کامران خان صاحب، یہ مجھے بتایا گیا کہ 4 پولیس کی موبائل تھی جو اس گاڑی کو اسکارٹ کر رہی تھیں، ان میں سے ایک دبا بھی ہوئی ہے دھماکے میں جس میں SHO سوار تھے، لیکن وہ موزانہ طور پر محفوظ رہے، لیکن جو ہے انہوں نے کافی فوری طور پر کارروائی کر کے جو زخمی تھے اور جو لوگ اس بس میں سوار تھے ان کو نکال کر فوری طور پر جو ہے یہاں سے اسپتال منتقل کیا ہے، جس کی وجہ سے ہلاکتیں اس میں بظاہر کم نظر آ رہی ہیں۔ باقی جو اسپتال میں وہاں جو صورتحال وہاں سے معلوم ہوئی ہے کہ اس میں جو چند ایک کریٹیکل ہیں، باقی جو زخمی ہیں ان کی حالت بھی خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے ندیم کہ یہ واقعات تسلسل سے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے واقعات کوئٹہ اور کوئٹہ کے اطراف میں ہو رہے ہیں، مسلسل ہوتے ہیں، وہ کہ کبھی آئی ہے پچھلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں ہم نے اس میں یقینی طور پہ کمی دیکھی ہے، لیکن یہ کون سے گروپ ہے جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کامیابی کتنی ہوئی ہے پولیس کو اور لا انفورسمنٹ آفیشلز کو؟ کامران خان صاحب، جو پچھلا سال اگر ہم دیکھیں اس میں جو ہے کافی واقعات ہوئے، جن میں علمدار روڈ کا واقعہ تھا، ہزارہ ٹاؤن کا واقعہ تھا، یہ 2 بڑے دھماکے ہوئے جو کوئٹہ کی تاریخ کے سب سے بڑے دھماکے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پولیس حکام پر بھی حملے ہوئے، کیونکہ پولیس حکام نے مختلف جگہ پر کارروائی بھی کی، جس کے نتیجے میں کئی لوگ ہلاک بھی ہوئے، پکڑے بھی گئے۔ اس کے نتیجے میں جو پولیس حکام ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ کے پولیس لائن میں دھماکہ ہوا جس میں جو ہے DIG انویسٹیگیشن وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے اور کئی دوسرے جو پولیس آفیشل تھے وہ بھی جاں بحق ہوئے۔ تو اس طرح ان کی جو ہے قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب تقریباً ہم پچھلے 6 مہینے کا جائزہ لیں اس میں جو ہے وارداتوں میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر پچھلے 3 مہینے میں کمی نظر آئی۔ لیکن آج جو یہ واقعہ ہے سال کے پہلے دن ہی ہوا ہے، یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ندیم کوثر ہمارے ساتھ تھے۔ یقین پہلا دن ہے سال کا 2014، اسے دہشت گردوں نے چنا کہ پاکستانیوں کو پیغام دیا جائے کہ ابھی تک ان کا مکمل طور پہ قلاقمہ نہیں ہوا ہے، واقعہ سیریس ہے، سنگین ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے دیکھا یہ گیا ہے کہ بلوچستان میں اس قسم کے واقعات میں یقینی طور پہ کمی آئی ہے۔ پولیس نے اور FC نے بہت ہی مؤثر کارروائیاں بھی کی ہیں اور بیش بہا قربانیاں دی ہیں، لیکن آج کا یہ واقعہ بہرحال ہوا ہے اور سامنے آیا ہے۔ ہلاکتیں اس انداز کی نہیں ہوئی ہیں جیسے کہ اس واقعے میں ہوتی ہیں اور جس کا کہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ آج ہی پہلا دن ہے 2014 کا اور آج ایک اور اہم واقعہ ہو رہا ہے، ایک اور نئی تاریخ پاکستان رقم کر رہا ہے۔ پہلی بار کسی سابق فوجی سربراہ پہ مقدمہ چل رہا ہے آئین سے غداری کا، آئین کی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کا۔ اس کی ابتدا آج جنرل پرویز مشرف سے ہونی تھی اور ان کے خلاف آج فرد جرم عائد ہونی تھی، آج تو نہیں ہوئی، لیکن یہ مقدمہ یقینی طور پہ ایک بہت اہم رخ اختیار کرے گا۔ کل خصوصی عدالت نے کہا ہے کہ ہر صورت میں جنرل پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے لایا جائے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک بار پھر عدالتی کارروائی خبروں کا موضوع ہے اور ایک اور تاریخی عدالتی جنگ شروع ہوئی ہے۔ اس جنگ کا ابتدا آج ہوئی ہے جس کا موضوع ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور سابق آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف پر الزام ہے کہ انہوں نے آئین سے غداری کی ہے۔ اس کی سزا موت ہے اور یقینی طور پہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور سب سے نازک مقدمہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی بار کسی فوجی جنرل پہ مقدمہ چل رہا ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی اور حکومت پہ قبضہ کیا۔ اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک خصوصی عدالت تشکیل دی گئی ہے جس کی 6 رکنی بینچ میں پاکستان کی 3 ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ان کا کردار کہ انہوں نے آئین کو توڑا اور انہوں نے پاکستان میں فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، منتخب حکومت ختم کی اور خاص طور پہ ججوں کو نظر بند کیا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس میں انہیں براہ راست اس جرم کا مرتکب بھی پایا جا چکا ہے۔ یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے مقدمے میں دلائل کہ انہوں نے آئین سے غداری کی یا نہیں کی، انہوں نے قانون کو سبمٹ کیا یا نہیں کیا، اس حوالے سے دلائل میں بہت کم گنجائش ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا
ایک گزشتہ فیصلہ اس سلسلے میں یقینی طور پہ ایک بڑا ثبوت ہے جو کہ پروسیکیوٹرز کی جانب سے پیش کیا جائے گا، لیکن آج اس حوالے سے پہلا دن تھا۔ آج جنرل پرویز مشرف پر آئین کی غداری کے حوالے سے فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن ایک بار پھر اور تیسری بار مسلسل ان کے گھر سے لے کے عدالت کے راستے میں بارودی مواد پایا گیا، اور جس کی وجہ سے ان کی روانگی گھر سے عدالت تک ممکن نہیں ہو سکی، اور ایسا تیسری بار ہوا ہے۔ یہ اسی وجہ سے آج جنرل پرویز مشرف کے وکلاء نے عدالت سے کہا کہ ان کی عدالت میں حاضری کو استثناء دیا جائے اور انہیں اس حوالے سے ایگزمپٹ کیا جائے کہ وہ عدالت میں حاضر ہو۔ عدالت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اب کہا گیا ہے کہ کل ہر صورت جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو، ورنہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے، گو کہ غداری کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں ضمانت نہیں ہو سکتی، اور جنرل پرویز مشرف کی وارنٹی گرفتاری کیونکہ وہ عدالت میں نہیں آ رہے ہیں یقینی طور پہ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کی سے وکلاء کا ایک وسیع پینل ہے جس نے آج حکمت عملی اپنی سامنے لائی، جو کہ پچھلے دنوں سے بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا بنیادی فوکس یہ نظر آتا ہے کہ مقدمے میں دوسرے حوالوں سے چیلنج کیا جائے، اور کئی چیلنجز آج عدالت کے حوالے سے، اس کی حیت کے حوالے سے، مقدمے کے حوالے سے اور خود وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے کیے گئے، اور عدالت سے مختلف استدعا کی گئی، جس میں سب سے اہم استدعا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف پر سول عدالت میں مقدمہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان پر جو الزام ہے وہ اس وقت کا ہے جب وہ فوج کے سربراہ تھے، اور فوج کے ایک رکن کی حیثیت سے ان پہ مقدمہ صرف فوجی عدالت میں ہی چل سکتا ہے۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو اس وقت اس خصوصی عدالت کے سامنے ہے، لیکن بہر صورت یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم مقدمہ ہے، بہت نازک مقدمہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مقدمے کی کارروائی کو جہاں ہر پاکستانی بہت غور سے دیکھ رہا ہے، یقینی طور پہ پاکستان کی فوج کے لوگ بھی اسے بہت غور سے اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور اسے دیں ہیں کیسے یہ کیس آگے بڑھتا ہے، اور دیکھتے یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کہاں پہنچتا ہے۔ آج کی اس انتہائی اہم کارروائی کو کور کیا ہمارے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب، ایک بار پھر ایک بہت اہم مقدمہ ہے اور آپ اس کو کور کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے جنرل پرویز مشرف کی اور ان کے وکلاء کی، کیونکہ اس کیس کی جو میرٹ ہے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ مغز موجود ہے، لیکن ویسے کیا آج حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ جی کامران صاحب، 24 دسمبر کو اس کی پہلی سماعت ہوئی تھی اور اس پہ عدالت نے باقاعدہ طور پر احکامات جاری کیے تھے کہ جنرل پرویز مشرف عدالت میں حاضر ہوں اور ان پر جو الزامات ہیں وہ پڑھ کر سنائے جائیں گے، یعنی کہ ان کو انڈائٹمنٹ ہوگی، فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن گزشتہ سماعت پر بھی جنرل پرویز مشرف سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر نہ پیش ہوئے، اور آج بھی وہی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے اور سیکیورٹی جو ہے اس کو ہی ایشو بنایا گیا۔ جو جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی ٹیم ہے وہ 18 سے 19 جو وکلاء ہیں ان کے پر مشتمل ہے، اور اس ٹیم کی جو سربراہی ہے وہ سید شریف الدین پیرزادہ کر رہے ہیں۔ بظاہر جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی ٹیم کی جو وکلاء کی ٹیم ہے ان کی حکمت عملی یہ نظر آتی ہے کہ ٹرائل جو ہے یہ شروع نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے ہی جو مختلف معاملات ہیں ان کے اوپر مختلف اعتراضات اٹھا کر کے اس کارروائی کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا سکے، یا کم از کم زیادہ سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل شروع نہ ہو سکے، کیونکہ استغاثہ کا موقف یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی حاضری کے بغیر ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، اور جو کیونکہ یہ فوجداری مقدمہ ہے اس کے لیے ان کا عدالت کے اندر پیش ہونا، حاضر ہونا ضروری ہے، ان پر فرد جرم عائد ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب وہ خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ بتائیے گا قیوم صاحب کہ وہ کیا معاملات ہیں جو ان کا وکلاء کا پینل جو ہے وہ سامنے لایا ہے جس کی وجہ سے یہ کیس طول کھینچ سکتا ہے، جس کو آپ حکمت عملی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کیا کیا معاملات ہیں جو سامنے لائے گئے ہیں جس کے حوالے سے اب عدالت کو سماعت کرنی ہے اور فیصلہ دینا ہے؟ جی انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں داخل کی ہیں اختیار سماعت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ آیا یہ خصوصی عدالت کا اختیار ہے کہ وہ اس ٹرائل کی سماعت کر سکے، دوسرا جو ہے اس عدالت کی تشکیل کا جو نوٹیفیکیشن ہے جو کہ وزیر اعظم نے جاری کیا، اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے یہ نوٹیفیکیشن عدالت کا جو ہے وہ جاری کیا ہے، لہٰذا یہ سرے سے ہی غیر قانونی ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شکایت، جو کمپلینٹ جو غداری کے الزامات کے حوالے سے وفاقی سیکرٹری داخلہ نے جو کمپلینٹ داخل کی ہے وہ اس وفاقی حکومت قانون کے تحت ایک پرسن کو مجاز کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک
سر کو اس کے اندر کمپلینٹ داخل کرنے کے لیے کہا ہے. ایک یہ اعتراض ہے کہ اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ شکایت ہی غیر قانونی ہے. دوسرا جو ہے وہ ان کا ججز جو تشکیل دی جو ججز کی جو خصوصی عدالت کے ججز ہیں ان کی تعیناتی تقرری اور نامزدگی کے حوالے سے ہے. اور اس میں ان کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پہلے متاثرہ فریق رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کے, اور اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس آف پاکستان بھی جنرل پرویز مشرف کے اقدامات سے متاثر تھے. تو ان دونوں افراد نے وفاقی حکومت نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے ان ججز کی نامزدگی کی ہے. اور کیونکہ ان تمام کا جنرل پرویز مشرف ان کا یہ بھی موقف تھا کہ سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے جنرل پرویز مشرف کے جو اقدامات ہیں ان کو غیر آئینی قرار دیا ہے, یعنی کہ 31 جولائی کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس حوالے سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام کارروائی جو ہے یہ باعث یا تعصب اور بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. اور جب یہ دیکھا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف تمام جو مقدمات ہیں وہ اس میں عدالتوں سے ضمانت ہو گئی ہے تو اب ان کو اس ایک نئے مقدمے میں پھنسایا گیا. تو یہ ٹیکنیکل قسم کے اعتراضات ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے. استغاثہ نے ان درخواستوں کی جو مینٹینیبلٹی ہے ان کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اعتراضات داخل کیے ہیں. تاہم آج جو اکرم شیخ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز حضرات جو کہ جب 22 کے حوالے سے جو سوالات یا اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس کا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے, یہ ایک خصوصی عدالت ہے جو ایک خاص قانون کے تحت ہے. تو لہٰذا آج بھی ججز کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ آئینی عدالت نہیں ہے, ایک قانونی عدالت ہے اور آئینی عدالتوں کے مقدمات کے جو فیصلے ہیں ان کو کس طرح سے اوورٹرن کر سکتی ہے. تو یہ جو بحث ہے یہ تقریباً صبح جو ہے توقع یہی ہے کہ اس پر یہ بھی بتا دیجیے گا قیوم صاحب کہ یہ جتنا وکلا کا پینل ہے 17-18 جو وکیل ہیں اس میں باہر سے بھی وکیل آئے ہیں, یہ رپورٹ ہوا ہے, اور اس پوری قانونی جنگ کی سربراہی سید شریف الدین پیرزادہ کر رہے ہیں. اور یہی شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے جو جنرل پرویز مشرف کے 12 اکتوبر 1999 کے اقدامات ہوں یا 2007 کے اقدامات ہوں ان کے پیچھے انہی کا دماغ قانونی دماغ جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے. اور اب جو فیصلہ کن جنگ ہے اس کی بھی جو سربراہی ہے عدالتی جنگ کی وہ شریف الدین پیرزادہ کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل کامران صاحب, بلکہ یہ صرف جنرل پرویز مشرف کے جو اقدامات ہیں جو کہ 12 اکتوبر 1999 اور 2007 کے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی جو مارشل لاز لگے ہیں ان کے حوالے سے بھی سید شریف الدین پیرزادہ کا قانونی دماغ ہی اس کے پیچھے رہا ہے, جس کے اندر تو اب بھی جو ہے, اور جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا تھا اس وقت بھی ریفرنگ اتھارٹی یعنی کہ صدر کی طرف سے وکیل جو ہے سید شریف الدین پیرزادہ تھے, اور اب بھی جو ہے وہ پرویز مشرف کی طرف سے جو وکالت وکلا کر رہے ہیں ان کے وکلا کی 18-19 وکلا ہیں ان کے پینل تشکیل دیا گیا ہے جس میں مختلف امور جو ہیں اس کے اوپر مختلف طرف سے جو ہے وہ درخواستیں اور مختلف لوگ مختلف قانونی نکات کے اوپر مختلف وکلا جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں. اور آج بھی اس طرح سے ہوتا رہا, کبھی ایک وکیل اٹھ کے کچھ کہتا تھا, کبھی دوسرا وکیل کچھ کہتا تھا, جس پر عدالت کے اندر جو ہے تلخی بھی ہوئی پروسیکیوشن اور جو ہے صفائی کے وکلا کے مابین اس پر عدالت کی طرف سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ بار بار احکامات جاری کرتی رہی. بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہے. بہت اہم تاریخی مقدمہ ہے, پہلی بار آرٹیکل 6 کے تحت ایک فوجی سربراہ پر پاکستان میں آئین سے غداری اور حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے. اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے جو اہم واقعات ہوئے ہیں مارشل لاء کے حوالے سے, چاہے جنرل پرویز مشرف کا 12 اکتوبر 1999 کا قدم ہو یا اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو, اس کے پیچھے جو قانونی دماغ کام کیا کرتا تھا سید شریف الدین پیرزادہ. اس وقت سید شریف الدین پیرزادہ جن کی عمر لگ بھگ 85 سال کی ہے, شاید اپنے کیریئر کی سب سے اہم قانونی اور سب سے آخری قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. 18 وکیل ہیں جنرل پرویز مشرف کی جن کی سربراہی جناب سید شریف الدین پیرزادہ کر رہے ہیں. پوری قانونی حکمت عملی انہوں نے ترتیب دی ہے اور وہ جنگ جس کی کہ اب ابتدا ہوئی ہے, دیکھتے یہ ہے کہ شریف الدین پیرزادہ کی سربراہی میں کس جگہ پہ جاتی ہے. جنرل پرویز مشرف کا اس حوالے سے کیا آخری اقدام ہوتا ہے اور اس حوالے سے ان کے جو کیریئر کا یہ ایک سب سے نازک موقع ہے, دیکھتے ہیں اس پر مستقبل کے حوالے سے کیا اثرات رونما ہوتے ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے نئے سال کا پہلا دن, اور آج پہلے دن ہی جناب نواز شریف نے اپنے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی اور اس میں اب تک کی اپنی حکومتی کارکردگی کا دفاع کیا اور اپنی کابینہ کو آئندہ کے حوالے سے اہداف دیے. اس موقع پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی معیشت کی صورتحال پر اور اب تک کی کارکردگی پر کابینہ کو بریف کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد.